مقدمہ اصل و نسب اسد اللہ بیگ خان، نام اسد اور غالب تخلص، قوم ترک، 8 رجب 1212 ہجری، 27 دسمبر 1797 عیسوی کی شب میں طلوع سحر سے 4 گھڑی پیشتر بامقام آگرہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سلجوقی یا افراسیابی و پشنگی کہا ہے۔ ممکن ہے ان دعوائی کی تصدیق و توثیق کے لیے مستند تاریخی دستاویز پیش نہ کی جا سکیں، اس لیے کہ تاریخ کے نزدیک تو سلجوقیوں اور افراسیاب و پشنگ کا باہمی تعلق بھی محل نظر ہے، لیکن اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ غالب کے دادا مرزا کوکان بیگ خان سمرقند سے ہندوستان آئے تھے اور وہ نسلاً ایبک ترک تھے۔ نیز مرزا غالب کی خاندانی روایات وہی تھی جو انہوں نے وقتاً فوقتاً نظم و نثر میں جا بجا بیان کی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ان روایات کے ایک ایک حرف کی توثیق غالب کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی، اور عدم توثیق سے اس عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ غالب نے جس دائرے میں درجہ کمال حاصل کیا وہ افراسیاب و پشنگ کی داستان آرائیوں اور سلجوقیوں کی کشور کشائیوں سے بالکل الگ ہے۔ جد امجد مرزا کوکان بیگ خان کے ترک وطن کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کسی بات پر اپنے والد ماجد سے ناراض ہو گئے تھے۔ نظر بظاہر وہ تنہا نہ آئے ہوں گے، بلکہ ضرور چھوٹی یا بڑی جمعیت ساتھ لائے ہوں گے، اگرچہ مغلوں کی عظمت و شوکت کا درخشاں دور گزر چکا تھا اور سلطنت شکست و انتزاع کی آخری منزل میں پہنچی ہوئی تھی، تاہم بہادروں اور جابازوں کی طلب اس زمانے میں بھی باقی تھی۔ چنانچہ مرزا کوکان بیگ خان لاہور پہنچے تو معین الملک عرف میر منو ناظم پنجاب نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ 18ویں صدی کے وسط کا واقعہ ہونا چاہیے۔ معین الملک کی وفات کے بعد مرزا کوکان بیگ خان کے کم و بیش 20 برس کے حالات پر تاریکی کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں کہاں رہے، کیا کیا خدمات انجام دیں۔ بظاہر سپاہگری کے سوا انہیں کسی مشغلے سے کوئی مناسبت نہ تھی۔ جب شاہ عالم ثانی الہ آباد سے دہلی پہنچ گئے اور ذوالفقار دولہ نجف خان کی مختاری کا دور شروع ہوا تو پھر مرزا کوکان بیگ خان کا ذکر آ گیا۔ وہ یوں کہ نجف خان نے ان کے لیے ضلع بلند شہر میں پہاسو کا تعلقہ ذات اور سالے کی تنخواہ کے لیے تقرر کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں مرزا کوکان بیگ نے شادی کی اور مرزا غالب کے والد عبداللہ بیگ خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ نجف خان نے اپنی ہمت و شجاعت اور تدبیر و تدبر سے سلطنت کے بگڑے ہوئے نظام کی درستی کا بندوبست شروع کر دیا تھا۔ 1782 عیسوی میں اس کی وفات پر پھر انتشار و بدنظمی کا پہلا دور اونت کر آیا، اور میرے اندازے کے مطابق 1787 میں مرزا کوکان بیگ خان بہت سے دوسرے ترکوں کے ساتھ سلطنت دہلی سے قطع تعلق کر کے ریاست جے پور میں ملازم ہو گئے۔ غالباً اسی لیے دہلی کی سکونت چھوڑ کر آگرہ میں مقیم ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ ان کے بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی۔ ہمیں صرف 2 بیٹوں کا کسی قدر حال معلوم ہے، ایک غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان، دوسرے ان کے چھوٹے بھائی نصر اللہ بیگ خان۔ والد اور چچا عبداللہ بیگ خان کی شادی آگرہ کے رئیس غلام حسین خان کیمیا داں کی صاحبزادی عزت النساء بیگم سے ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود مرزا کوکان بیگ خان بھی آگرہ کے روسا میں شمار ہوتے تھے۔ عبداللہ بیگ خان پہلے لکھنؤ میں آصف الدولہ کے پاس، پھر حیدرآباد دکن میں نظام علی خان کے پاس ملازم رہے۔ آخری ملازمت جاتی رہی تو آگرہ چلے آئے۔ پھر تلاش معاش کے لیے الور کا قصد کیا۔ ایک سرکش ذمہ دار کی تادیب کا حکم ملا
اس قضیے میں گولی کھا کر جاں بحق ہوئے اور راج گڑھ میں انہیں دفن کیا گیا۔ یہ 1802 کا واقعہ ہے۔ 3 بچے چھوڑے، 1 بیٹی اور 2 بیٹے۔ بیٹی سب بچوں سے بڑی تھی۔ بیٹوں میں اسد اللہ بیگ خاں غالب کی عمر 5 برس کی تھی اور ان سے چھوٹے یوسف خاں صرف 3 برس کے تھے۔ قیاس کہتا ہے کہ وفات کے وقت عبداللہ بیگ خاں کی عمر 30 سال سے اوپر نہیں، نیچے ہی ہوگی۔ نصر اللہ بیگ خاں نے مرحوم بھائی کے یتیم بچوں کی پرورش اپنے ذمے لے لی۔ مرہٹوں کی طرف سے انہیں آگرہ میں صوبیداری کا منصب حاصل تھا۔ جب آگرہ 1803 میں انگریزوں نے فتح کر لیا تو نصر اللہ بیگ خاں کو 400 سوار کا رسالدار بنا دیا اور 1700 روپے ماہانہ مشاہرہ مقرر کیا۔ پھر نصر اللہ خان بیگ نے ضلع متھرا کے 2 پرگنے سونک اور سونسا مرہٹوں سے بازور چھین لیے۔ لارڈ لیگ نے یہ پرگنے بھی تاحیات انہی کے حوالے کر دیے۔ ان کی آمدنی 1.5 لاکھ بتائی جاتی تھی۔ اس طرح چند سال با اطمینان گزر گئے۔ قیام دہلی اور وفات۔ یہ حالات تھے جن میں غالب نے ہوش کی آنکھ کھولی۔ نانا بہت بڑے رئیس اور جاگیردار تھے، چچا بھی بہت بڑے تنخواہ دار اور رئیس تھے، باپ اور دادا کا پایہ بھی بہت بلند تھا، اور یہ امر محتاج تصریح نہیں کہ 19ویں صدی کے اوائل میں اس قسم کے خوشگوار خاندانی حالات بہت کم لوگوں کو میسر تھے۔ اچانک 1806 میں نصر اللہ بیگ خاں بھی غالباً میدان جنگ ہی میں نظر اجل ہوئے۔ ساتھ ہی رسالہ ٹوٹ گیا، تنخواہ ختم ہو گئی، جاگیر واپس لے لی گئی اور متوفہ کے متعلقین کے لیے پہلے 10,000 روپے سالانہ وظیفہ مقرر ہوا۔ 1 ماہ بعد اس وظیفے کو گھٹا کر 5,000 کر دیا گیا۔ پھر اس رقم میں سے 2,000 ایک ایسے شخص کے لیے تجویز ہوئے جسے نصر اللہ بیگ خاں کے خاندان سے کوئی ایسا تعلق نہ تھا کہ وظیفے میں ازروئے استحقاق حصے دار بن سکتا۔ گویا مرحوم کے اصل متعلقین کے لیے صرف 3,000 روپے سالانہ رہ گئے۔ ان میں سے 1,500 بحصہ مساوی عبداللہ بیگ خاں کے 2 بیٹوں کے لیے تھے، 750 مرزا غالب کے اور اتنے ہی مرزا یوسف کے لیے۔ نصر اللہ بیگ خاں کی شادی نواب احمد بخش خاں والی فیروز پور جھرکا و لوہاروں کی ہمشیرہ سے ہوئی تھی، اور بعض ارباب علم و نظر کا خیال ہے کہ دونوں خاندانوں میں پہلے بھی اس قسم کے روابط موجود تھے۔ اس بنا پر مرزا غالب کی شادی 7 رجب 1225 9 اگست 1810 کو نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی نواب الہی بخش معروف کی صاحبزادی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ 16-17 برس کی عمر میں غالب آگرہ کی سکونت چھوڑ کر مستقل طور پر دہلی میں مقیم ہو گئے۔ وہیں قریباً 60 سال گزار کر 21 ذی-القعدہ 1285 ہجری 15 فروری 1869 کو وفات پائی۔ 73 سال اور کچھ دن کم 4 ماہ عمر ہوئی۔ نظام الدین میں 64 کھمبا مقبرہ عزیز کوکلتاش کے پاس نواب الہی بخش خاں معروف کے احاطے میں انہیں دفن کیا گیا۔ اب وہاں سنگ مرمر کا نہایت خوبصورت مقبرہ بنا دیا گیا ہے۔ غالب نے اردو اور فارسی نظم میں جو کچھ لکھا اسے الگ الگ کتابوں کی شکل میں گنا جائے تو تعداد 30 کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ فارسی نظم و نثر میں وہ ان تمام اساتذہ کے ہمسر نظر آتے ہیں جن پر اس زبان کو ہمیشہ ناز رہے گا، لیکن پاک و ہند میں ان کی عظمت کا حقیقی مدار اردو کا مختصر دیوان اور اس کے بعد اردو مکاتیب ہیں۔ شعر گوئی۔ مرزا ابتدائے سن تمیز ہی سے شعر کہنے لگے تھے۔ اس بارے میں ان کے مختلف بیانات موجود ہیں، جن میں آغاز شاعری 10-15 کے درمیان نظر آتا ہے۔
میرا خیال ہے کہ سلسلہ 10-11 برس ہی کی عمر میں شروع ہو گیا تھا، مگر جن اشعار کو کلام کی حیثیت میں محفوظ رکھنے لگے وہ 15 برس یا اس کے آس پاس ہی کی عمر کے ہوں گے۔ شعر گوئی کی ابتدا اردو زبان میں ہوئی، جو مرزا کی مادری زبان تھی، مگر یقین ہے کہ کبھی کبھی وہ فارسی بھی کہتے ہوں گے۔ ان کے ابتدائی دور کے اردو اشعار دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ وہ فارسی زبان میں ترقی کی خاصی منزلیں طے کر چکے تھے، لیکن مطالعے کے آغاز میں انہوں نے ان فارسی شعراء کا کلام بڑے ذوق و شوق سے دیکھا تھا جنہیں خیال بند مانا جاتا تھا، مثلاً جلال اسیر، شوکت بخاری، بیدل عظیم آبادی۔ خصوصاً بیدل سے وہ اس درجہ متاثر ہوئے کہ اردو میں بھی انہی کا انداز اختیار کر لیا۔ حالانکہ اردو اپنی سادگی میں خیال بندی کے وقائع کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، لہذا غالب کو مجبوراً فارسی کا سہارا لینا پڑا۔ یوں ان کے ابتدائی اشعار عام اردو شعروں کے مقابلے میں بہت مغلق اور پیچیدہ ہو گئے۔ جب ذہن و فکر نے درجہ بلوغ حاصل کیا اور نیک و بد کی تمیز پیدا ہوئی تو بیشتر اشعار قلم زد کر دیے اور انہیں مستند کلام کے درجے سے خارج ہی کر دینا مناسب تھا۔ 1921 میں نسخہ حمیدیہ کے نام سے جو مجموعہ شائع ہوا، اس سے غالب کے شاعرانہ کمالات میں ہرگز کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ فکر غالب کے ارتقائی مدارج معلوم کرنے کے لیے اسے حد درجہ قیمتی ذریعہ ضرور مانا جا سکتا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 25 برس کی عمر تک وہ زیادہ تر اردو میں شعر کہتے رہے، پھر فارسی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت زیادہ تر فارسی نظم و نثر میں لکھتے رہے، اگرچہ اسی دور میں بھی وقتاً فوقتاً ریختہ کہتے رہے، مثلا لکھنؤ یا باندہ کے مشاعروں کے لیے غزلیں، لیکن وہ اصلاً فارسی ہی کے شاعر تھے۔ اسی دور کے متعلق دعویٰ کیا تھا: فارسی بھی تا ببینی نقشہ ہائے رنگ رنگ، باگذر از مجموعہ اردو کے بیرنگ من است۔ 1850 عیسوی میں قلعے سے ملازمت کا تعلق پیدا ہوا تو پھر ریختہ گوئی کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی۔ ان کا بہترین اردو کلام اسی دور کا ہے۔ بعض غزلیں ایسی ہیں کہ فارسی زبان کے بیش بہا خزینے میں بھی ویسے جواہر پارے شاید ہی مل سکیں۔ ایک افسانہ۔ اردو شاعری کے سلسلے میں بھی ایک افسانہ مشہور ہے، یعنی یہ کہ نواب حسام الدین حیدر خان نے غالب کا ابتدائی کلام لکھنؤ میں میر تقی میر کو دکھایا تو میر صاحب نے کہا کہ اگر اس لڑکے کو استاد کامل نے سیدھے راستے پہ ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ محمل لکھنے لگے گا۔ لیکن یہ بیان قطعاً قابل قبول نہیں، اس لیے کہ میر تقی میر کی وفات 20 ستمبر 1810 عیسوی کو ہوئی۔ گویا اس وقت مرزا غالب صرف 13 برس 1 مہینے اور چند دن کے تھے، اور اس عمر کے بچے کا کلام آگرہ سے لے جا کر لکھنؤ میں میر تقی جیسے کہنہ مشق استاد کو دکھانے کا خیال بھی کسی کو نہیں ہو سکتا تھا۔ حسام الدین حیدر خان دہلی میں رہتے تھے۔ خاندان لوہاروں سے عموماً اور مرزا غالب کے خسر نواب الہی بخش خان معروف سے خصوصاً ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ اسی وجہ سے غالب کے ساتھ خاص مراسم پیدا ہو گئے تھے، لیکن انہیں یہ کیوں کر معلوم ہو سکتا تھا کہ غالب کم سنی میں حیرت انگیز شعر کہتے ہیں اور انہیں لکھنؤ لے جا کر میر تقی میر کو دکھانا چاہیے، جبکہ غالب کی مستقل سکونت آگرہ میں تھی اور عمر 12-13 برس سے زیادہ نہ تھی۔ ماہ رجب 8 اگست 1810 کو مرزا غالب کی شادی ہوئی۔ اگر سمجھا جائے کہ اس وقت دہلی میں آمد و رفت شروع ہوئی اور حسام الدین حیدر خان کو بھی غالب کے شعر سننے کا موقع ملا
تو یہ تعارف مہینے ڈیڑھ مہینے کی قلیل سی مدت میں اس پیمانے پر کیوں کر پہنچ سکتا تھا کہ حسام الدین حیدر خان مرزا کے اشعار لے جا کر میر تقی میر کو دکھاتے اور ان کے بارے میں میر صاحب کی رائے لے آتے۔ اس قول میں ایک سے زیادہ پہلو ایسے ہیں کہ میر تقی میر جیسے رمز شناس شعر کی زبان پر وہ آ ہی نہ سکتے تھے۔ بہرحال میر کی بیان کردہ پیشگوئی کو بھی انہی داستانوں میں شمار کرنا چاہیے جو عجائب پسند لوگ غیر معمولی دل و دماغ کے آدمیوں کے متعلق وضع کر لیا کرتے ہیں، اور شاید ہی کوئی بڑا آدمی گزرا ہو جس کے گرد و پیش ایسی داستانوں کے حالے تیار نہ کر دیے گئے ہوں۔ مرزا غالب یقیناً لاجواب شاعر بن گئے، مگر سیدھے راستے پر ہو لینے کے لیے کسی استاد کی رہنمائی کے ممنون نہ ہوئے۔ شعر غالب نہ بود وہی و نہ گویم ولے تو ویزداں نہ تواں گفت کے الہام ہستے۔ اردو دیوان کی کہانی۔ غالب کے اردو دیوان کی تربیت و انتخاب کے متعلق بھی ایک افسانہ وضع کر لیا گیا، جسے مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں شامل کر کے حقیقت کے درجے پر پہنچا دیا۔ یعنی مولانا فضل حق خیر آبادی اور مرزا خان کوتوال نے دوست ہونے کی حیثیت میں غالب کو سمجھایا کہ تمہارے اشعار عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ غالب نے کہا، اب اتنا کچھ کہہ چکا، تدارک کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، خیر ہوا سو ہوا، انتخاب کرو اور مشکل شعر نکال ڈالو۔ مرزا نے دیوان حوالے کر دیا۔ دونوں صاحبوں نے دیکھ کر انتخاب کیا۔ بحوالہ آب حیات، صفحہ نمبر 517۔ اس اقتباس کا بے سروپا ہونا کسی تفصیل کا محتاج نہیں۔ غور فرمائیے، اگر شعر کے حسن و خوبی کا تنہا یہی معیار ہوتا کہ وہ عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو عرفی و نظیر وغیرہ کے مقابلے میں حلالی کا مرتبہ بدرجہ بلندتر ہوتا۔ پھر یہ کیا قول ہے کہ اتنا کچھ کہہ چکا، تدارک کیا ہو سکتا ہے؟ اگر مرزا غالب اشعار کی کم حیثیت کے قائل ہو چکے تھے تو وہ فرماتے کہ ایسے اشعار قلم انداز کر دیے جائیں گے۔ شاعر جو کچھ کہتا ہے کیا اسے چھاپنا اور شائع کرنا قدرت کی طرف سے لازم ہو جاتا ہے؟ مرزا کوتوال کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ مولانا فضل حق یقیناً بہت بڑے عالم تھے، لیکن کیا یہ بزرگ اشعار کی اچھائی یا برائی کو مرزا غالب سے بہتر سمجھتے تھے، جنہیں قدرت نے شعر گوئی ہی کے لیے پیدا کیا تھا، اور جن کے متعلق نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے گلشن بے خار میں لکھا تھا، مضامین شعری را کما حقہ میں فہمود بجمی نقاط و لطائف پہ ما برد این فضیلت است کے مخصوص بعض اہل سخن است، اگر طبع سخن شناسداری با این نقطہ میں رسی چہ خوش فکر اگر کمیاب است، اما خوش فہم کمیاب تر خوش حال شخصے کے اظہار دو شربے یافتہ واحظ ربودہ بالجملہ چینی نقطۂ سخن نغز گفتار کم تر مری شد۔ بحوالہ گلشن بے خار، صفحہ نمبر 139۔ غرض یہ بیان بھی سراسر افسانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا غالب نے تمیز نیک و بند ہونے کے خود ہی شعروں کا انتخاب کیا۔ پھر وہ کلکتہ گئے تو وہاں گل رانا کے نام سے اپنے کلام کا ایک انتخاب تیار کیا۔ اس میں عرشی صاحب کے بیان کے مطابق اردو کے کل 454 شعر رکھے تھے۔ پھر ان میں مزید غزلیں شامل ہوئیں، اور دیوان کی بقیہ سرگزشت خلاصتاً یہ ہے۔ اردو دیوان پہلی مرتبہ شعبان 1257 اکتوبر 1841 میں سید محمد خان برادر سر سید مرحوم کے مطبع سید المطابع میں چھپا۔ یہ 108 صفحات پر مشتمل تھا اور اس میں کل 1095 شعر تھے۔ پھر جمادی الاول مئی 1847 میں مطبع دارالاسلام
واقع حوض قاضی نے نور الدین احمد لکھنوی کے زیر اہتمام دیوان دوسری مرتبہ چھاپا۔ اس میں کل 1111 اشعار تھے، یعنی طبع اول سے صرف 16 شعر زیادہ۔ 14 شعر اس غزل کے تھے جو مروجہ اردو دیوان کی آخری غزل ہے، یعنی جان کے لیے۔ آسماں کے لیے 2 شعر بیسنی روٹی والے قطعے کے تھے۔ گویا 1841 سے 1847 تک اردو زبان میں ان کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر 1861 تک طبع دیوان کی نوبت نہ آئی۔ 1847 سے 1857 تک جو کچھ کہا تھا، زیادہ تر مشہور غزلیں اسی دور میں کہی گئی تھی، وہ سب قلمی نسخوں میں مرقوم ہیں جو 1857 کے ہنگاموں میں تلف ہو گئے۔ اور آغاز ہنگامہ سے کچھ مدت پیشتر غالب نے اپنے اردو دیوان کا ایک نسخہ خوش نویس سے لکھوا کر نواب یوسف علی خان والی رامپور کے پاس بھیج دیا تھا۔ 1860 میں رامپور گئے تو اس نسخے کی نقل لے آئے، اسے پہلے میرٹھ میں چھپنے کے لیے دیا، پھر منشی شیو نارائن آرام کے پاس آگرہ بھیج دیا۔ وہاں طباعت میں تاخیر ہوئی تو مرزا غالب نے دیوان کا ایک اور نسخہ دہلی میں مولوی محمد حسین خان تحسین کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ دیوان تیسری مرتبہ مطبع احمدی واقعہ شادرہ دہلی میں باہتمام اموجان طبع ہو کر 20 محرم الحرام 1268 28 جولائی 1861 کو شائع ہوا۔ اس میں کل 1796 اشعار تھے۔ اس دیوان کا خط بھی اچھا نہ تھا، نیز غالب کی روش کے خلاف بہت سے الفاظ ملا کر لکھے گئے تھے اور غلطیاں بہت رہ گئی تھیں، اس لیے کہ کاتب نے تصحیح کا پورا خیال نہیں رکھا تھا۔ مرزا غالب نے مطبوعہ دیوان کی خود تصحیح کی اور اس میں 6 شعر بڑھا دیے جو غالباً مطبع احمدی والے نسخے کی طباعت کے بعد کہے گئے تھے۔ یہ نسخہ مولوی محمد حسین خان تحسین کے ذریعے سے چھاپے کے لیے مطبع نظامی واقعہ کانپور بھیج دیا، جس کے مالک محمد عبد الرحمن خان بن حاجی محمد روشن خان تھے۔ یہ دیوان ذی الحجہ 1278 میں، یعنی مطبع احمدی والے نسخے سے قریباً 9 ماہ بعد چھپا۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، اس کے کل اشعار 1802 تھے۔ اس دوران میں منشی شیو نارائن آرام نے بھی طباعت شروع کر دی تھی اور ان کے مطبع میں دیوان 1863 عیسوی میں مکمل ہوا۔ یہ دیوان نسخہ رامپور کے مطابق تھا۔ لالا جی نارائن تاجر کتب دہلی نے سید ظہیر دہلوی سے کہہ کر غالب، ذوق اور مومن کے دیوانوں کا انتخاب مرتب کرایا تھا، جس کا نام نگارستان سخن رکھا تھا۔ یہ کتاب سینٹ اسٹیفنس کالج دہلی کے مطبع العلوم میں چھپنی شروع ہوئی تھی، مگر تکمیل طباعت مطبع احمدی میں ہوئی۔ اس میں غالب کی غزلیات کے صرف 35 اشعار چھوڑے گئے تھے، باقی سب انتخاب میں لے لیے تھے۔ نگارستان سخن 27 صفر 1279 13 اگست 1863 کو شائع ہوئی۔ صحرا پہلی مرتبہ اسی مجموعے میں شامل کیا گیا تھا، بعد ازاں دیوان میں شامل ہوا۔ بس غالب کی زندگی میں اردو دیوان اتنی ہی مرتبہ چھپا، البتہ ان کی وفات کے بعد جو ایڈیشن نکلے ان کا شمار ممکن نہیں۔ ان میں عام ایڈیشن بھی شامل ہیں اور نہایت پرتکلف دیدہ زیب مصور ایڈیشن بھی۔ اردو نظم کے کسی مجموعے کو شاید ہی وہ ہر دل عزیزی حاصل ہوئی ہو جو دیوان غالب کے حصے میں آئی، اور اس پہ جو شرحیں لکھی گئیں ان کا شمار بھی آسان نہیں۔ موجودہ دیوان میں مدت سے غالب کے دیوان کا ایک ایسا ایڈیشن مرتب کر دینے کا آرزومند تھا جو مختلف خصوصیات کا جامع ہو۔ مثلاً صحت کا پورا اہتمام کیا جائے۔ بیشتر اشعار اس وجہ سے پیچیدہ اور مشکل بن گئے تھے کہ ان میں علامات اوقاف صحیح مقامات پر لگانے کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ میرا خیال تھا اگر اوقاف ٹھیک لگا دیے جائیں
تو اغلب ہے کہ اکثر اشعار کا مطلب بالکل واضح ہو جائے، جنہیں عام طور پر مشکل سمجھا جاتا ہے، اور بعض شارحین دماغ سوزیوں کے باوجود ان کی صحیح شرح نہیں کر سکے، بلکہ مقصود شاعر سے دور دور ہٹتے ہٹتے انہوں نے شعروں کو چیستان بنا دیا۔ اشعار میں ایسے الفاظ بھی خاصی تعداد میں موجود ہیں جن کے معنی تو اکثر اسحاق سمجھتے ہیں، لیکن ان کے تلفظ میں غلطی کر جاتے ہیں۔ ایسے تمام الفاظ پر اعراب لگا دیے جائیں تاکہ تلفظ میں غلطی سرزد نہ ہو، اور یہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ الفاظ غلط پڑے جائیں تو شعر کی حقیقی حیثیت ہی زائل ہو جاتی ہے۔ جتنے اشعار دیوان سے باہر رہے تھے اور وہ مختلف مقامات پر چھپ چکے تھے، انہیں اکٹھا کر کے بطور ضمیمہ شامل دیوان کر دیا جائے تاکہ ارباب ذوق کو ان کی تلاش میں دوسرے ماخذ کی طرف رجوع کی ضرورت نہ رہے۔ آخر میں نسخہ حمیدیہ سے ایسے اشعار منتخب کر لیے جائیں جو کسی قدر سہل ہوں اور ان میں فکر و بیان کی کوئی خوبی پائی جائے۔ اس میں مختلف غزلیات و قصائد کی تاریخیں مستند ماخذ کی بنا پر متعین کر دی جائیں۔ میں اپنے مجوزہ دیوان کی ترتیب مکمل نہیں کر سکا تھا کہ مالک رام صاحب نے ایک دیوان شائع کر دیا جس میں تاریخوں کے تفصیلی اہتمام کے سوا وہ خصوصیات کم و بیش موجود تھیں جو میرے پیش نظر تھیں۔ خوب غور و فکر کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ نئے دیوان کی ترتیب بہرحال ضروری ہے، چنانچہ میں نے دیوان مرتب کر کے مطبع کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد فاضل، جلیل و محب محترم مولانا امتیاز علی خان صاحب عرشی کا مرتبہ دیوان شائع ہو گیا، جس کا دائرہ پیر مجوزہ دیوان کے دائرے سے زیادہ وسیع ہے، اور اسے دیوان غالب کے بجائے کلیات غالب قرار دینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں نسخہ حمیدیہ سے آخر تک وہ سب کچھ جمع کر دیا گیا جس نے اردو میں غالب کے نام سے انتساب پایا۔ پھر تاریخوں کا بھی اہتمام ہے اور اوقاف و صحت کا بھی۔ میں نے اپنے مرتبہ دیوان کی کتابت روک کر اس نسخہ بہیہ سے بھی بقدر صلاحیت استفادہ کیا۔ میرے پیش نظر جامعیت کے بجائے یہ امر تھا کہ ان اشعار کو با اہتمام خاص مرتب کر دیا جائے جن سے اردو خواں اصحاب زیادہ سے زیادہ تعداد میں استفادہ کر سکے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ میں نے بعض الفاظ اسی طرح رکھے ہیں جس طرح مرزا غالب کے زمانے میں استعمال ہوئے تھے، مثلا آوے کو آئے اور فرماویں گے کو فرمائیں گے نہیں بنایا، الفاظ کو ملا کر لکھنے سے احتراز کیا ہے، لیکن بعض مقامات پر رفع اشتباہ کی غرض سے اس کے خلاف بھی کرنا پڑا، مثلا سخت جانی ہائے کو سخت جانی ہائے ہی لکھا۔ پہلی صورت میں میرے اندازے کے مطابق غلطی کا امکان بڑھ جاتا تھا، البتہ نالا ہائے زار کو نالا ہائے زار لکھا۔ اس بارے میں کوئی ایک قاعدہ بنایا جا سکتا ہے تو یہی بنایا جا سکتا ہے کہ خواندگان کرام کو غلط فہمی یا اشتباہ سے حد الامکان محفوظ رکھا جائے۔ کلام کی تاریخوں کا مسئلہ بے حد اہم تھا۔ اس سلسلے میں دور مرتب کرنے کے واضح قرینے موجود تھے۔ مثلا نسخہ حمیدیہ میں جو کلام ہے وہ فی الجملہ 25 برس کی عمر تک کا ہے، یعنی اس کی آخری تاریخ 1822 سمجھنی چاہیے۔ تذکرہ گلشن بے خار 1834 میں مرتب ہوا تھا۔ اس میں جو منتخب اشعار آگے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان اشعار کی غزلیں 1834 سے پیشتر کی ہیں۔ 1841 میں اردو دیوان پہلی مرتبہ چھپا۔ اس میں جو غزلیں ہیں وہ بہرحال 1841 تک کی ہیں۔ 1847 کے دیوان میں صرف 16 شعر زائد تھے اور ان کی تصریح پہلے کی جا چکی ہے۔ 1861 میں تیسری مرتبہ دیوان چھپا۔ اس سے 1847 اور 1861 کی درمیانی مدت کے کلام کا پتہ چل سکتا ہے۔ باقی جو کچھ ہے بات کا ہے۔ ان ادوار کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے پہلی دو بڑی تقسیمیں کی ہیں، یعنی 1841 تک کا کلام
اور 1861 تک کا کلام۔ پہلی تقسیم میں جا بجا گلشن بے خار کے حوالے بھی دیے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے وہ کلام تذکرہ مذکورہ کی تکمیل سے پیشتر کا ہے۔ ان بڑی تقسیموں کے بعد جن غزلوں کی معین تاریخیں معلوم ہوئی ان کے متعلق حواشی میں مائے ماخذ تصریحات کی اور ان کی تعداد خاصی ہے، جیسا کہ دیوان ملاحظہ فرما لینے سے واضح ہوگا۔ کاش تحقیق کا قدم آگے بڑھانے کے لیے کوئی نیا سہارا مل جائے تاکہ باقی کلام یا اس میں سے بیشتر حصے کی تاریخیں معین طور پر معلوم ہو جائیں۔ میں چاہتا تھا کہ ہر ردیف کی غزلیات تاریخی ترتیب کے لحاظ سے مرتب کر دوں، لیکن کلام کا خاصا بڑا حصہ چونکہ ایسا ہے جس کی معین تاریخ تا حال معلوم نہیں ہو سکی، لہٰذا ایک حصے کے متعلق معلومات کو پیش نظر رکھتے ہوئے متداول ترتیب میں رد و بدل مناسب نظر نہ آیا۔ بعض غزلیات یا قطعات و قصائد وغیرہ کے اوقات داخلی یا خارجی شہادتوں کی بنا پر معین کر لینے کے قرینے موجود تھے۔ میں نے ان قرینوں سے فائدہ اٹھانے میں بھی کوتاہی نہیں کی، غرض اس دیوان کو ہر لحاظ سے مفید اور نفع بخش بنانے میں کوئی دقیقہ صحیح اٹھا نہیں رکھا۔ امید ہے کہ یہ ناچیز صحیح کلام غالب کے مطالعے اور اس سے استفادے کے دائرے کو وسیع تر کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ آخر میں چند الفاظ دیوان کی شرح کے متعلق بھی عرض کر دینا چاہیے۔ اردو دیوان کی اتنی شرح ہو چکی تھی کہ مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی نئی شرح ضروری ہوگی، اور یہ کام بھی مجھے انجام دینا پڑے گا۔ ہر انداز اور ہر پیمانے کی شرح مروج چلی آتی تھی، ایسی بھی تھیں جن میں صرف مشکل اشعار کی سرسری تشریح کی گئی تھی، اور ایسی بھی جن میں شعر بشعر مفصل شرح کی گئی تھی۔ لیکن میرے عزیز دوست شیخ نیاز احمد صاحب، مالک شیخ غلام علی اینڈ سنس کی رائے ابتدا سے یہ تھی کہ نئی شرح ہونی چاہیے۔ وہی اس پورے سلسلے کی اشاعت کے ذمہ دار تھے، وہی میری تمام تحریرات شائع فرماتے رہے ہیں۔ سال ہا سال کے خاص تعلق سے ان کی رائے میرے نزدیک زیادہ توجہ کی مستحق رہی۔ میرے عزیز دوست دلاوری صاحب نے بھی شیخ صاحب ہی کی تائید کی، اس لیے میں نے شرح کا بیڑا اٹھایا۔ کام شروع ہوا تو یقین ہو گیا کہ 20 شرحیں چھپ جانے کے باوجود غالب کے مختصر سے اردو دیوان کی توضیع و تشریح کا حق ادا نہیں ہوا، اور اغلب ہے کہ اس کے بعد بھی اہل و فکر و نظر کا احساس یہی رہے۔ میں نے ذہن میں شرح کا جو پیمانہ تجویز کیا تھا وہ نہ زیادہ مختصر تھا اور نہ زیادہ مفصل۔ آرزو یہ تھی کہ مرزا کے شعر ایسے انداز میں پیش کیے جائیں جس سے ان کی معنوی اہمیت و عظمت بخوبی واضح ہو جائے، اور خواندگان کرام اندازہ فرمائے کہ مرزا کو اردو شعر و ادب میں یگانگی کا جو درجہ ملا اس کی بنیاد و اساس کیا ہیں۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ ہر شعر کی شرح خواہش و اطمینان کے مطابق کر سکا ہوں، لیکن اسے ملاحظہ فرما لینے کے بعد یہ یقین ضرور ہو جائے گا کہ میں نے شارحین کی قابل قدر نقطہ نوازیوں سے استفادے کے ساتھ جا بجا فکر و نظر کے نئے پہلو بھی پیش کیے ہیں، اور کوشش برابر یہ رہی کہ مرزا کی شعر گوئی میں بیان و تخیل کے جن کمالات کی جلوہ آرائیاں بکثرت نمایاں ہیں ان تک رسائی زیادہ سے زیادہ سہل ہو جائے۔ میں ان شرحوں پر نقد و تبصرہ کا رشتہ سنبھال نہیں سکتا، اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ پوری صف میں خواجہ حالی مرحوم اور مولانا طبع طبائی مرحوم کے ارشادات زیادہ تر محکم اور استوار نظر آئے، جیسا کہ خود کتاب کے ملاحظے سے یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ علاوہ بریں اس شرح کی چند اور خصوصیات بھی ہیں جن کی طرف اجمالاً اشارہ کر دینا غالباً غیر مناسب نہ سمجھا جائے۔ امید ہے کہ اسے دیکھ لینے کے بعد مرزا کے اشعار کی بلند حیثیت کا بہتر اندازہ ہو سکے گا۔ میں نے محض الفاظ و ترکیب ہی کی تشریح پر معاملہ نہیں چھوڑا، بلکہ افکار کے مختلف پہلو بھی واضح کیے، اور حتی الامکان کوئی ضروری نقطہ نظر انداز نہ کیا۔ اس امر کا خاص خیال رکھا کہ مرزا کے اشعار کو نیری تخیل ترازی نہ سمجھا جائے، بلکہ حقائق حیات سے ان کا ربط و تعلق واضح کیا جائے۔ چند اصحاب نے مرزا کے بعض اشعار کو کسی نہ کسی فارسی شعر سے ماخوذ قرار دیا۔ میرے علم میں ایسے جتنے اشعار آئے ان کا موازنہ
مرزا کے اشعار سے کر کے معنویت کا فرق دکھایا یا بتایا کہ بعض شعروں میں ایک گونا اشتراک کے باوسک سابق میں مضمون جس طرح پیش کیا گیا تھا وہ یا تو ناقص تھا یا غیر طبعی۔ مرزا نے اسے صحیح انداز میں پیش کیا، اس وجہ سے اگر وہ مضمون جزواً کسی سابق شعر میں آ بھی چکا تھا تو مرزا نے اس کی حقیقی حیثیت کا اندازہ کرتے ہوئے اسے مکمل کر دیا اور طبعی بنا دیا۔ میں نے اس امر کا بھی خیال رکھا کہ مرزا نے اردو میں بعض ایسے اشعار بھی کہے جن کا مضمون وہ پیشتر فارسی میں باندھ چکے تھے۔ میں نے وہ اشعار جا بجا نقل کر دیے تاکہ خواندگان کرام اندازہ فرما سکیں آیا اصل مضمون اردو میں بہتر طریق پر ہوا یا فارسی میں۔ اس شرح میں افکار غالب کے مطالعے کا ذوق پیدا کرنا بطور خاص مد نظر رہا۔ اصل دیوان کے علاوہ ضمیموں کے اشعار کی شرح بھی کر دی گئی تاکہ خواندگان کرام ان اشعار سے بھی بہتر طریقے پر بصیرت اندوز ہو سکیں۔ ان چند خصوصیات کا سرسری ذکر کر دینے کے بعد یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیوان غالب کی شرح کا اصل مدعا یہ نہیں کہ ایک جلیل القدر شاعر کا کلام بخوبی سمجھ لیا جائے۔ غالب دراصل اردو شاعری کو جدید اسلوب پر لانے کا ذمہ دار تھا۔ اسے قدیم و جدید کے درمیان ایک برزخ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس نے ندرت، افروز و فکر و بیان سے اردو زبان کو ایسا پرواز دے دیا جس سے اس میں حسن اسالیب کے علاوہ دقیق حکیمانہ، فلسفیانہ اور دوسرے نکات و مطالب بے تکلف پیش کرنے کی صلاحیت نمایاں ہو گئی۔ اس کا مطالعہ ہماری قومی زبان کے ممکنات ارتقاء سے استفادے کا ایک اہم جز ہے جسے میں بہترین ذریعہ سمجھتا ہوں۔ خواندگان کرام یہ نقطہ ملحوظ رکھیں گے تو توقع ہے کہ اس کی گزارشات رائگاں نہ جائیں گی، اور جن خوشگوار امیدوں کی بنا پر ناچیز علم و فہم کے مطابق یہ کام انجام دیا گیا ہے وہ گلدستہ تاکہ نسیاں نہ بنیں گے۔